6 جنوری 1964 کو اباجان پھر جیل چلے گئے اور کتابوں سے بھرے بڑے بڑے صندوق جیل جانے شروع ہو گئے۔ جیل والے بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک کلاس کے دوسرے قیدیوں کے لیے حلوے اور انواع و اقسام کے کھانے آتے ہیں، مگر مولانا صاحب کے لیے صرف کتابیں آتی ہیں۔ اس وقت اباجان لاہور جیل میں تھے۔ ہر ہفتے ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ اس پورے عرصے اماں جان خاصی بیمار رہیں، دادی اماں بھی نہیں رہی تھی۔ ان کی موجودگی اماں جان کے لیے بہت بڑا اخلاقی سہارا ہوتی تھی۔ گرفتاری سے کچھ عرصے پہلے فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب سے اباجان کی بڑی یادگار گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان آف کالا باغ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایوب خان صاحب کا ارشاد تھا، مولانا آپ سیاست چھوڑ دیں، ملک اور حکومت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اباجان نے کہا، ایوب صاحب آپ نے ساری زندگی فوج کی خدمت انجام دی ہے، بھلا آپ کس طرح مجھے زندگی کے اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینے سے روک سکتے ہیں اور کس اصول کے تحت سیاست سے دستکش ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ایوب خان صاحب نے فرمایا، مولانا سیاست گندا کھیل ہے، آپ جیسے عالم شخص کو اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اباجان نے جواب دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اسے گندا ہی رہنا چاہیے؟ اس میں گندے لوگوں کے بجائے صاف ستھرے کردار کے لوگ آئیں گے، تبھی تو یہ گندگی صاف ہوگی۔ اس کے بعد ایوب صاحب نے کہا، آپ اپنے بچوں کے نام سے فیکٹریاں لگائیے، ہم آپ کو بینکوں سے قرضہ دیں گے، آپ کو پرمٹ اور لائسنس دیں گے، جس عرب ملک میں آپ چاہیں گے ہم آپ کو سفیر بنا کر بھیج دیں گے۔ مگر ان تمام پیشکشوں کے جواب میں ادھر ایک شان استغنا تھی اور بس۔ اباجان نے صرف یہ کہا، آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ ایوب صاحب حیران تھے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو روپے اور مٹی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اباجان اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو خود ان کے حسب حال تھا، ہزار دینے کا ایک دینا ہے، ایک دل بے مدعا دیا تو نے۔ اباجان نے ایک جگہ لکھا ہے، ایمان بالغیب قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر انسان غائبات کی خاطر مشاہدات اور موجودات کا انکار کر دیتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیاوی فائدوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیاوی نقطہ نظر سے 100% خسارے کا سودا کر لیتا ہے اور اس پر مطمئن رہتا ہے۔ ایمان بالغیب کی بنا پر انسان دنیا اور دنیا کے فائدے اور نقصان سے دور، بہت دور جنت کی طرف دیکھتا ہے اور معاملات کرتا ہے۔ اس کی نگاہ جنت کے نظاروں پر جمی ہوتی ہے، جنت کی نہروں، جنت کے پھل، اس کی چھاؤں اور اس کی راحتوں پر جمی ہوتی ہے۔ 1964 میں گرفتاری کے بعد اباجان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس وقت کے ہوم سیکریٹری صاحب نے اباجان کی موجودگی میں ہائی کورٹ کے سامنے حلفاً جھوٹی گواہی دی۔ غالباً اسی کے صلے میں ایوب خان نے تھل کے علاقے میں ان کو خاصی معقول اراضی بطور انعام دی۔ ان صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اراضی کا قبضہ لینے کے لیے بھیجا۔ زمین کے قدیم مالکان سخت تیش کے عالم میں تھے۔ انہوں نے مذکورہ سیکریٹری صاحب کے بیٹوں کو کلہاڑیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ لاشیں سارا دن سخت گرمی میں دھوپ میں پڑی رہیں، قاتل کسی کو لاشیں اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ آخر بڑے صاحب پولیس کی بڑی بھاری جمعیت لے کر خود گئے اور لاشیں اٹھا کر لائے۔ ان کے صرف دو ہی بیٹے تھے، ایک کی عمر 32 سال تھی اور دوسرے کی 28 سال۔ ہمارے ایک مشترکہ ملنے والے ان کے ہاں تعزیت کو گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، بڑے صاحب اور ان کے سارے گھر والے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ہم تو کانوں میں انگلیاں ڈال چپ چاپ وہاں سے بھاگ آئے، ورنہ ہم بھی گنہگار ہوتے۔ اباجان نے ایک جگہ لکھا ہے، افلاس، جہالت اور انگریز کی 150 سالہ غلامی نے ہمارے بیشتر افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے۔ وہ روٹی اور عزت کے بھوکے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے روٹی کے چند ٹکڑے اور نام نمود کے چند کھلونے پھینکے، یہ کتوں کی طرح اس کی طرف لپکے۔ اپنے دین اور ایمان، اپنے ضمیر، اپنی غیرت و شرافت، اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی بھی خدمت بجا لانے میں ان کو باک نہیں ہوتا۔ گزشتہ 150 برس کا تجربہ بتاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں ہی کی جماعت سے ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں خائن اور غدار انگریزوں کو مل گئے
جنہوں نے تقریر سے، تحریر سے، ہاتھ اور پاؤں سے، حتیٰ کہ تلوار اور بندوق تک سے اپنے مذہب اور اپنی قوم کے مقابلے میں دشمنوں کی خدمت کی۔ جب ابا جان جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو ہمارے ایک عزیز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے مبارکباد دینے آئے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ چہک نہیں رہے تھے بلکہ چپ چپ سے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آج یہ اتنے بجے بجے سے کیوں تھے؟ ابا جان نے اس کی وجہ بتائی۔ جماعت پر پابندی کے دوران مقدمے کے سلسلے میں پولیس کی گاڑی میں مجھے ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی ہائی کورٹ کے گیٹ کی طرف مڑ رہی تھی۔ سامنے سے صاحب اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جو ہی میری آنکھیں ان سے چار ہوئیں، غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ سلام کے لیے اٹھ گیا اور میں نے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ اس بندہ خدا نے میری طرف دیکھا ضرور مگر جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ سلام کا جواب اس لیے نہ دیا کہ کہیں سپرنٹنڈنٹ پولیس نہ دیکھ لے۔ پھر ابا جان نے ہمیں سمجھایا، یہ بات میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہے کہ اس دنیا اور اس کی ڈھلتی پھرتی چھاؤں کی حقیقت کو سمجھیں۔ یاد رکھو کہ ساری دوستیاں، رشتہ داریاں اور محبتیں اسی وقت تک ہوتی ہیں جب آدمی کے حالات اچھے ہوں۔ جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، ساری چاہتیں، دوستیاں اور رشتہ داریاں دم توڑ دیتی ہیں۔ اگر ابا جان ہمیں یہ بات نہ بھی بتاتے تو ہم کو اتنا تو تجربہ ہو چکا تھا کہ ہم کبھی کسی کے ظاہری التفات سے دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ جب ابا جان جیل سے باہر ہوتے تھے تو ہم مولانا کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہوتے تھے، اور جیسے ہی وہ جیل جاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اس بھری دنیا میں ہم تنہا ہیں۔ جو ہی ابا جان جیل سے رہا ہو کر آتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم پر جان چھڑکنے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر کسی سے نہیں ملتے بلکہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ملے، اور اسی لیے لوگ ہمیں مغرور اور کم آمیز سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابا جان کی وجہ سے لوگ دوسروں کے سامنے ہم سے آنکھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے کہ خواہ سروس ریکارڈ خراب ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں انکوائریاں ہوں گی۔ یہ خود کو سنبھال کر رکھنے اور ملنے میں پہل نہ کرنے کی عادت بچپن سے اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ اب بدلے نہیں بدلتی۔